علم اخلاقیات اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ انسان کے اندر خون اور اس کے خاندان کے اثرات جو ہیں کافی حد تک موجود رہتے ہیں۔ اس کی سیرت، فطرتی صلاحیتوں، اس کے رجحانات، اس کی ذہنیت کے اعتبار سے روزمرہ جو گھر میں وہ باتیں سنتا ہے اسی کی طرف اس کا ذہن معوف ہوتا ہے۔ وہ گھر کے اندر یہ بات سنتا ہے کہ ہمارے اکابر وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بڑی شجاعت، بڑی بہادری والے تھے، تو وہی چیزیں اس بیٹے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹریٹ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے وہ مورثی ہوتی ہے، لیکن قرآن یہ اپنی جگہ پہ اصح ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بہترین انسان وہ ہے جو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ ہوگا۔ تو تقوی دیکھا جائے گا کس کا تقوی اچھا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، مالوں کو، الى صورکم، نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، کس نیت کے ساتھ تم کام کر رہے ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نہ تمہارے مال دولت کو رب دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو برادران گرامی، آئیے ہم نے چند لمحے اس بات کو تھوڑی سی آگے کی طرف بڑھانا ہے کہ آج اس دور کے اندر کچھ نافسبی ہیں، کچھ رافضی ہیں، کچھ خارجی ہیں، اور کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، استغفر اللہ۔ برادران گرامی، آئیے میں قرآن سے دو چار باتیں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا وصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام قرآن نے جا بجا کئی مقام پہ ابو بکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ داماد رسول بھی ہیں، اخی رسول بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بڑی شان ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا بھی تو بڑا مقام ہے نا۔ برادران گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ قرآن کی آیت مکمل مفسرین کرام اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ آپ کی والدہ اور آپ کی والد کا سلسلہ حسب و نسب جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ سے جا کے ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا جو سلسلہ حسب و نسب یہ تاجدار پیارے امام الانبیاء صبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کی رفعت، یہ وقار، ابن حشام یہ لکھتا ہے کہ آپ کو عتیق بھی کہا جاتا تھا، حسن صورت اور حسن سیرت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ اور محمد حسین ہیکل نے کمال کی بات لکھی ہے۔ محمد حسین ہیکل کہتا ہے کہ آپ کی والدہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ فوت ہو جاتا۔ آپ کی والدہ نے کہا اگر اللہ مجھے بیٹا دے، وہ زندہ رہے، میں اس کا نام عبدالکعبہ رکھوں گی۔ پھر ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، یہ زندہ رہے، سلامت رہے، تو آپ کی ماں نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا، آزاد کر دیا کعبہ کے لیے۔ یہ ساری باتیں اصحاح ہیں، لیکن جو حدیث شریف سے بات ملتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے ملتی ہے، وہ بات ورا ہے۔ فرمایا من سر ان ينظر الى عتیق من النار، فرمایا کہ لوگوں
من سر ان ينظر الى عتیق من النار، جہنم سے آزاد آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ فرمایا ولکن ينظر الى ابا بکر، تم ابو بکر کو دیکھ لو، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ سید ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے انا ابا بکر داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو فقال انت عتیق من النار فیومئذ سمی عتیقا، فرمایا اسی دن آپ کا نام عتیق پڑ گیا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے جہنم سے آزاد، یہ ہے۔ تو فرمایا جب قال انا ابا بکر داخل علی رسول اللہ فقال انت عتیق اللہ من النار، فرمایا لوگوں یہ ابو بکر صدیق جہنم سے آزاد ہے، یہ جہنم سے آزاد ہیں۔ یہ کس کو سند ملی ہے بتائیے تو صحیح؟ یہ ابو بکر صدیق کو سند میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس کے دن امام جلال الدین سیوطی نے تو اخیر کر دی ہے نا، امام جلال الدین سیوطی فرمایا لَقَدْ حَرَّمَ أَبُو بَكْرِ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا جب شراب حرام تھی نا تب بھی آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان جاہلیت کے زمانے۔ لقد حرم ابو بکر الخمر فی الجاہلیت، اس جاہلیت کے زمانے کے اندر لقد حرم ابو بکر الخمر علی نفسہ فی الجاہلیہ، جب شراب حرام تھی تب بھی اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ آپ تب بھی شراب نہیں پیتے تھے، اس وقت بھی شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ آپ نے پہلے دن سے لے کر جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور آخری دم تک شراب کا ایک تمکا کیا ہے وہ اس کے کروڑواں حصے کیے جائیں وہ بھی آپ نے اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آئے ہیں۔ آپ کی تو یار جاہلیت کے زمانے کے اندر جب حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس سے قبل کی بات ہے، اس وقت بھی ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں اتنے بے قص تھے، وہ ہر چیز جو حرام ہونی تھی وہ پہلے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ آپ چھوٹے تھے ابھی تو بت خانے میں چلے گئے تو بت کے سامنے کہا انی جائع فاقصینی، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ انی عار فاقصنی، مجھ سے کہا میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا۔ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، کہا اگر تو خدا ہے نا فَامْنَ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو بچا لے پھر مجھ سے۔ آپ نے ایک پکڑا اور اس کی دے مارا، وہ نیچے گر گیا۔ کہا یہ کیسا خدا جو اپنے آپ کو بچا؟ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا تو صحیح۔ کہا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ یہ بت کوئی خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس وقت بھی ابو بکر صدیق نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ وہ جو وحدہ لا شریک کی داستان توحید کا ڈنگا آپ نے اس وقت بھی بجایا تھا بت خانے کے اندر۔ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَ نَفْسَكَ، ہر وقت میں فکر اس کو بات کو مانتا ہے، ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے بت خانے کے اندر بت کو گرایا اور اسے کہا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور گھر میں لے کر آئے اور والدہ ماجدہ سے کہا، ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ ام الخیر سے کہا کہ تیرے بیٹے نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو ام الخیر کا واقعہ سماعت فرمائیے، ان کے جملے سماعت فرمائیے۔ کہنے لگی اے میرے سر کے تاج ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کے والد محترم بات سنیے، جب ابو بکر میں رحم میں آئے نے تھا تو عاطف غیبی سے آواز ہے یا آمت اللہ علی تحقیق ابشر بالولد العتیق، مجھے یہ خوشخبری دی گئی اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ابشر بالولد العتیق، یہ وہ بچہ ہے جو جہنم سے آزاد ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی ماں کے رحم کے اندر ہیں، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اور یہ شان سنیے ابو بکر صدیق کی جو آج کہتے ہیں دبا دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان رافضیوں کو، ان ناسبیوں کو، ان خارجیت کو خیال کرنا چاہیے۔ ابشر بالولد العتیق، ابھی ماں کے رحم کے اندر تھے تب بھی اللہ کی بارگاہ سے یہ بشارت ملی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ تجھے جو بیٹا میں دے رہا ہوں وہ ابو بکر صدیق جہنم سے آزاد ہے۔
لمحمد صاحب للرفیق، فرمایا یہ جو بیٹا تمہیں دے رہا ہوں آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ اعلان نبوت کریں گے، سب سے پہلے تیرا بیٹا اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ کس وقت کی باتیں ہیں؟ جب ماں کے رحم کے اندر ابوبکر صدیق ہے۔ یہ اس وقت اللہ رب العالمین آپ کی والدہ ماجدہ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے کوئی عام بچہ ہے، نہیں، وہ جہنم سے آزاد بھی ہے، اور اعلان نبوت جب مصطفیٰ کریں گے سب سے پہلے تیرا بیٹا بغیر کسی دلیل کے مصطفیٰ کی تصدیق کرے گا، حضور کو نبی مانے گا۔ یہ شان ابوبکر صدیق کو ملی ہے۔ عزیزان دوست، یہ ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام جمع غفیر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے کہ آج سے میں ابوبکر صدیق کی بیعت کرتا ہوں، ہمارے جو خلیفہ اول ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ زید بن ثابت نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا۔ پھر آپ کو منبر پہ کھڑا کیا، کہا کہ آپ ہی اس کے حقدار ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد خلافت کا اگر حقدار کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے نظر دوڑائی تو حضرت زبیر نہیں تھے مجمع کے اندر۔ ابوبکر صدیق نے کہا زبیر کدھر ہے؟ کہا اسے بلایا جی۔ حضرت زبیر کو کہا آپ حضور کے پھوپھی ذات بیٹے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو بتائیے آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ تو حضرت زبیر جو حضور علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یا اے پیارے ابوبکر صدیق، اس کے حقدار آپ ہی ہو۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ خلیفہ اول حضور کے وصال کے بعد اگر کوئی حق رکھتا ہے خلافت کا وہ ابوبکر صدیق ہی ہے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حضرت علی المرتضیٰ نظر نہ آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ، کہا کہ علی المرتضیٰ کدھر ہے؟ بلایا گیا، پیارے علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اخی رسول بھی ہیں، بتائیے کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کے جملے سننے والے ہیں۔ آج جو کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، آج وہ ٹن ہو کر وہ شراب کے گوتے اندر زن ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے آگے کیا ہے کس کی جرت ہے کہ اس کو پیچھے کرے؟ حضور علیہ السلام جب عالت کے اندر تھے نا، آپ کی موجودگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ابوبکر صدیق مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیمار تھے، نماز کے لیے نہیں مصلی رسول تک پہنچ سکے، مصلی تک نہیں پہنچ سکے، کہا ابوبکر صدیق سے کہیں نماز پڑھائیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بن خطاب آگے ہونے لگے، ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے، تو کہا نہیں ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا جائے۔ تو آپ کی زندگی کے اندر اس مسئلے کے اوپر اگر کھڑے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور میرے مصطفیٰ نے کھڑا کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمَنِ الَّذِي يُؤَخِّرُكَ، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے آگے کیا کس کی جرت ہے اس کو پیچھے کیا جائے؟ سب سے پہلے جو خلیفہ اول ہیں وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ برادران گرامی، آج الیاذ باللہ استغفر اللہ جماعت اہل سنت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، طرح طرح کے لوگ حملے کر رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی علی کی شان بڑی ہے، آپ مانتے ہیں وہ داماد رسول ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ اخی رسول ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا مقام بڑا ہے، لیکن یہ تو بات سنو، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر خیر الناس، سب سے بہترین ابو بکر ہیں، صرف نبی نہیں ہیں، الا ان یکون نبیا، فرمایا وہ نبی نہیں ہیں لیکن پوری انسانیت سے جو افضل ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ سند میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے کس کو مل رہی ہے؟ ابو بکر کو مل رہی ہے۔ فرمایا ابو بکر خیر الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین جو ہے وہ ابو بکر ہے، الا ان یکون نبیا، صرف نبی نہیں ہے، صرف نبی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے، رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بأولئک هم المتقون۔ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے سوائے ابو بکر کے۔
پورے صحابہ کی، جتنے صحابہ کرام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ قرآن اٹھائیے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، اذ یقول لصاحبی، لصاحب سے مراد یہ صحابیت ابوبکر صدیق کے قرآن سے ثابت ہے۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑے لوگ مرتد ہوئے تھے۔ قُلِ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ابوبکر صدیق ہے۔ آپ ہی تھے سب سے اول، پہلے آپ ہی تھے۔ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے جہاد کیا، اعلان جنگ کیا، کہا میں اس کو واصل جہنم کر دوں گا جو کہے گا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ کون ہے مانین زکوٰۃ؟ کون کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ حضور چلے گئے دین ختم ہو گیا؟ نہیں، ابوبکر صدیق ابھی ہیں۔ کوئی اٹھ کے کہے تو صحیح، آنکھیں اٹھا کے کہے تو صحیح زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بڑے لوگ تھے وہاں اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق نے اعلان جنگ کیا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، بہت جا بچا آیت کریمہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ، اللہ اکبر، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ قرآن مجید کی میں نے مختلف آیت کریمہ کا جز مختلف جگہ سے تلاوت کی ہے۔ اس میں بھی رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قتال کرنے والی شخصیت ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ان مرتد لوگوں کو یہ سبق سکھایا، ان کو یہ بات واضح کی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق فرمایا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقد حرم ابو بکر الخمر علی نفسہ فی الجاہلیۃ، ابو بکر تو وہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر آپ نے شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ جب شراب حرام نہیں تھی، ابھی شراب حرام نہیں تھی، تب بھی آپ نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ اس وقت بھی آپ شراب نہیں پیا کرتے تھے، کیونکہ پتا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا شراب سے دور کر رکھا تھا، اور آپ نے پوری زندگی شرک نہیں کیا ہے، شرک سے بیزار رہے ہیں، یہاں تک کہ بت خانے کے اندر بھی آپ نے بت کو گرا دیا تھا۔ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَأَمْنَ نَفْسَكَ، مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا مجھے۔ آپ جب سارے لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے تب نے بھی آپ نے بتوں کو گرا دیا تھا اور لوگوں کو سبق دیا خدا وحدہ لا شریک ہے، یکتا خدا ایک خدا ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے صرف۔ برادران گرامی، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کو یہ سبق ہے کہ بہت ہمارے ارد گرد رافضیت، ناسبیت، خارجیت لوگ گھوم رہے ہیں، اور یہ طرح طرح کی دلیلیں ہمیں دیتے ہیں۔ تو اہل تشیع کچھ لوگ ہیں، مختلف دلیلیں دیتے ہیں کہ حضرت علی اور مرتضیٰ کا بڑا مقام ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ بھی استغفر اللہ دیتے ہیں، آپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں۔ برادران گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق۔ بتائیے تو صحیح کتنے کو احسان کیے ہوں گے؟ کہا سب کے احسانوں کا بدلہ محمد الرسول اللہ نے چکا دیا دنیا کے اندر سوائے ابوبکر کے۔ ابوبکر کا قیامت کے دن میں احسان چکاؤں گا۔ بتائیے کتنا کو احسان کیا ہوگا؟ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نیکیاں ہیں۔ فرمایا کس کی؟ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی میرے والد گرامی کا نام لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کی ہے۔ کہا عمر بن خطاب کی نیکی؟ کہا پھر میرے بابا کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں، تیرے بابا کی ایک نیکی صرف غار والی ایک پلڑے میں رکھی جائے، وہ عمر کی نیکیوں سے باری نیکی ہے۔
بتائیے تو صحیح، جس کی نیکییں عمر بن خطاب کوئی عام شخصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ ابوبکر صدیق کے متعلق کیا خیال ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر خلافت کا حق رکھتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے نے، ابو جحیفہ نے، پیارے اپنے والد گرامی علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے علی المرتضیٰ بابا جان، بتائیے کہ انسانیت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر انسانوں میں افضل ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو یہ خطاب علی المرتضیٰ کر رہے ہیں کہ خلافت کا جو حق بنتا ہے سب سے پہلے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر کسی نے ابو بکر صدیق کے متعلق بات بھی کی نا کوئی ایسی جو شریعت نے افطرا باندھوں کر جو سزا مقرر کی ہے، میں اس کو وہ سزا دوں گا، میں اس کو لٹکا دوں گا اگر کسی نے ابو بکر صدیق کے متعلق کوئی بات کی۔ کہ خلیفہ اول جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یار تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، خود علی المرتضیٰ کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ وہ خود کہتے ہیں فَمَنِ الَّذِي يُؤَخِّرُكَ، جسے حضور آگے کرے کون ہے اس کو پیچھے کرنے والا؟ خود ان کا یہ عقیدہ ہے، خود ان کا یہ ایمان ہے کہ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، لیکن آج دبا دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دما دم مست قلندر ابوبکر کا پہلا نمبر، سب سے پہلے خلیفہ اول وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آخری جملہ سماعت فرما لیں، کل حوض کوثر کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے میدان میں حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے نا، پانی پلائیں گے جنتیوں کو، اپنے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پانی پلائیں گے، ساتھ کون ہوگا؟ ابوبکر صدیق کے ذات ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک راوی لکھتے ہیں کہ حضور پوچھیں گے ابوبکر ان کو پانی پلایا جائے؟ تو آج ان کو ابوبکر صدیق کو برا بلا کہنے والے کل جب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ابوبکر کہیں گے تو ہے وہ جو مجھے برا بلا کہتا تھا؟ حضور سے کہیں گے اسے پانی نہ پلایا جائے، رہنے دو، اس کو نہ پانی دے، حوض کوثر پانی اسی کو نصیب ہوگا تو جو خلیفہ اول تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کو مانتا ہے، اسی کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ اور جانتے حوض کوثر کا پانی کیا ہے؟ اللہ کو 50,000 سال کا دن ہے وہ محشر کا میدان، اور ایک گھونٹ سے آدھا گھونٹ سے بھی آدھا گھونٹ اگر پانی وہ حوض کوثر کا جس کو میسر ہو گیا نا، اسے 50,000 سال کا دن ہوگا، پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی اسے دوبارہ۔ ایک گھونٹ سے آدھا گھونٹ بھی اگر اس کو پانی مل گیا تو پھر وہ ملے حضور کے ہاتھوں سے، پھر اس پانی کی کیا شان ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ برادران گرامی، جب حضور کے ہاتھوں سے پانی ملے گا نا، تو جب آپ نے حوض کوثر کا پانی پی لیا تو پھر تمہیں محشر کی تمام دشناک وہ اولانگیاں اس سے انسان مقابلہ کر سکے گا، کوئی اسے خوف و خطر نہیں ہوگا، محشر کے میدان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے اوپر سے سارے خوف اتر جائیں گے، اللہ کے محبوب جسے حوض کوثر کا پانی پلا دیں گے۔ تو اس لیے آئیے آج سے ہم نے عہد یہ کرنا ہے، ہمارا الحمدللہ عقیدہ بھی ہے، اور ہم نے اپنی ماں کے رحموں میں یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ خلیفہ اول تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہی حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے، یہی پیارے علی المرتضیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی دوست اب سنتی ہیں۔